واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، اسی آیت کی ضمن میں جو خطبے میں نے تلاوت کی، اس کی تمہید گزشتہ جمعے جو میں نے باندھا تھا اور تقریباً تمہید ہی میں بات پوری ہو گئی تھی۔ حسب وعدہ آپ کی جمعے کی اس نشست میں جو اس آیت کی ضمن میں جو باتیں ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم دوستو، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں دو سلسلوں کو جاری فرمایا۔ ہر دور میں انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور دنیا میں ایک بہتر اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رجال اللہ کے سلسلے کو قائم فرمایا، ایک کتاب اللہ کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ انبیاء بھی آتے رہے اور کتاب الہامی اللہ کی جانب سے کتب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں وہ بھی نازل ہوتے رہے۔ میرے محترم دوستو، میں نے بارہا اس حوالے سے یہ بات آپ حضرات کی گوش گزار کی ہے کہ دو عظیم المرتب منصب ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے۔ یہ وہ منصب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انسان محنت کرے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ محنت کرے، کوشش کرے، عالم بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، شیخ بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ یہ وہ بھی چیزیں ہیں، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی کی ذات ہے جو منتخب فرماتے ہیں انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے رسول، اپنے نمائندے۔ یہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا مکے میں، تو ابو جہل نے یہ کہا، انہی کے الفاظ اللہ پاک نے قرآن میں بھی نقل کیے ہیں۔ یہ 25واں پارہ سورۃ الزخرف، اس میں ابو جہل کے الفاظ اللہ نے اس انداز سے ذکر کیے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول چن لیا اور اپنے عظیم کتاب کے لیے میرے انتخاب فرمایا، اور اللہ کی وحی قرآن کی شکل میں میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور میں ہی اللہ کا منتخب کردہ اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو ابو جہل چیخا، شور مچانے لگا، لولا نزل هذا القرآن، اگر اللہ نے کسی کو منتخب کرنا ہوتا، اگر اللہ نے کسی کو اپنا برگزیدہ بندہ بنانا ہوتا، اگر اللہ نے اپنے کلام کی نزول کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا، تو ان پہاڑوں کے بیچ میں چند عظیم شخصیتیں ہیں، اللہ اس کا انتخاب کیوں نہ کرتے؟
اس شہر مکہ ان کی پہاڑوں کے بیچ میں قریتین کہا گیا، ان دو شہروں کے بیچ میں، دونوں شہر پہاڑوں میں اللہ نے اس کو ایسا کر دیا ہے کہ آگے پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ ان دونوں شہروں میں عظیم انسان ہے دنیاوی لحاظ سے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنانا ہوتا تو انہی میں سے بناتے۔ ایک شہر مکہ اور دوسرا طائف شہر۔ ابو جہل کا اشارہ طائف کی طرف تھا اور مکے کی طرف تھا کہ طائف میں بھی اچھے سردار موجود ہیں، مکے میں بھی بڑے اچھے سردار موجود ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ان سرداروں میں سے کسی کے انتخاب کر لیتا۔ مطلب اللہ رحم فرمائے، آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہماری طبیعتیں ابو جہلانہ جیسے بن چکی ہے، یعنی اللہ کو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے کہ اس منصب کے لیے اہل میں تھا، مجھے اپنا نبی بنا لیتا، مجھے اپنا رسول بنا لیتا۔ یا پھر طائف کے شہر میں مسعود تھا، لیل تھا، عبید تھا، یہ تین بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی کو نبی اور رسول بنا لیتا۔ دیکھیں، نبوت اور رسالت تو بڑے عظیم منصب ہے، یہ اس طرح اللہ نہیں دیتے کہ اللہ پاک انسانوں سے مشورہ کرے کہ ہاں تم بتاؤ تمہارے شہر میں کون ایسا شخص ہے اس لائق ہے کہ میں اس کو نبی رسول بناؤں۔ اللہ نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا، اللہ جانتے ہیں خود ہی کون اس منصب کا اہل ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس عظیم شخصیت کے ہم بہت سے ایسے مسائل جو کہ غیر منصوص علیہ مسائل ہے، اس میں ہم نے اس عظیم شخصیت کے اتباع کیا ہے، تقلید کیا ہے، جس سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مسائل دو قسم کے ہیں، ایک منصوص علیہ اور ایک غیر منصوص علیہ۔ منصوص علیہ مسائل تو وہ ہے جو معلوم ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے وغیرہ ذالک، جو واضح ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جس کا مفہوم واضح نہیں یا انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے وقت میں ایسے ہستیوں کو پیدا کیا جنہوں نے آ کر تحقیق کر کے ان مسائل میں تحقیق کر کے آسان کر کے وہ مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مشکل مسائل میں ان حضرات کی تحقیق ہے۔ یہ جو ہم پہ تہمت لگائے جاتے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، استغفر اللہ، یہ دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے گڑھ کے لایا ہے۔ کیا اتنا عظیم انسان جس کو وقت نے امام اعظم کا لقب دیا، انہوں نے دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے، آپ میرے پاس آتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، قاری صاحب میں نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، 2 رکعت التحیات عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد مجھے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا چاہیے، میں نہیں اٹھا اور میں نے پے در پے 4 رکعت اکٹھے پڑھ لیے، پھر التحیات کر کے سلام پھیر دیا۔ اب یہ میری سنت ادا ہو گئی کہ نہیں ہوئی، یا فرض یا سنت 4 رکعت والی؟ میں کہوں گا مسئلہ یہ ہے
کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا قاعدہ اولیٰ میں. قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا سنت ہے، التحیات کا پڑھنا واجب ہے. قاعدہ اخیری میں بیٹھنا واجب ہے، التحیات کا پڑھنا فرض ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں قاعدوں میں تھوڑا سا فرق ہے. قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا سنت ہے، پڑھنا واجب ہے. آخری قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے، پڑھنا فرض ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ترک واجب کیے، لہذا آپ کو سیدھا سہوا کرنا چاہیے تھا. اگر سیدھا سہوا کیا ہے تو ٹھیک، نہیں کیے تو نماز لوٹا دو، آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ نے میرا کہنا مانا تو آپ نے اتباع میری کی یا اس دین کی جو اللہ کا رسول لے کر آئے تھے. میں نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے تو نہیں بتایا نا، دین کی ذخیرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسائل کی روشنی میں نے آپ کی رہنمائی کی. تو آپ نے جو میرے کہنے پر عمل کیا، یہ میرے اتباع تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تھا؟ نہیں سمجھے میرا خیال. اگر سمجھتے تو آپ کہہ دیتے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تھا، بتایا آپ نے. اسی طریقے سے ایسے مسائل جو ہمارے لیے مشکل ہے اور یہ تحقیق طلب ایک عظیم عالم کی، اس میں فکر کی ضرورت تھی، تدبر کی ضرورت تھی. اس نے تدبیر اور فکر کر کے مسئلہ ہمارے سامنے رکھ دیا. ہم نے اس کا کہنا مانا. تو یہ کہنا جو ہم نے مانا ہے، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کہنا مانا ہے یا اللہ کے نبی کا کہنا مانا ہے؟ اب بات تقلید سمجھ میں آ گئی. مسئلہ یہ. تو اس لیے میرے محترم دوستو، وہ عظیم امام جس کا میں نے تھوڑا سا آپ حضرات کو تقلید کے حوالے سے جو لوگ آپ گمراہ کر رہے ہیں، میں نے مختصر آپ کے ذہنوں میں بٹا دیا یہ بات کہ کوئی آپ کو غلط رخ پہ نہ لے جائے. اس کو حاکم وقت نے جیل میں ڈالا، اس کو درے لگائے گئے، جیل میں اس کے ساتھ تشدد کا معاملہ ہوا. آپ حیران ہوں گے، اتنے بڑے امام اعظم، اتنے بڑے عظیم ہستی جیل میں بھی گئے، درے بھی مارے گئے، تشدد بھی ہوا. جرم کیا کیا تھا؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ جرم کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. میرے محترم دوستو، جرم سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے. اور آپ کو حیرانگی اس لیے ہوگی کہ اس دور میں وہ جرم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے اس دور میں سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. جس دور میں جو جرم تھا، اب وہ اعزاز کی بات ہو گئی. وقت کے خلیفہ بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ میرے وزیر اعظم بن جائے. قاضی القضاء کا عہدہ اس وقت، جو قاضی القضاء تھا وہ وقت کے خلیفہ کا وزیر اعظم ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ منصب میں قبول نہیں کر سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا. کہا کیوں؟ کہ تم مسائل لے کر میرے پاس آؤ گے، اپنی حکومت کے جائز و ناجائز کے لیے مجھ سے فتویٰ مانگو گے، حلال و حرام کے لیے مجھ سے فتویٰ مانگو گے. اگر میں نے صحیح مسئلہ بتایا تو آپ کی طرف سے عتاب آئے گا، نہیں بتایا تو میرے لیے پھر جہنم میں جانا پڑے گا مجھے. ایک طرف حق کی بات ہے جو مجھے بتانا ضروری ہے، اور دوسری طرف آپ کو راضی کرنے والی بات ہے. میرے لیے مشکل ہو جائے گا کہ میں آپ کو راضی کروں کہ اللہ کو راضی کروں. اس بنیاد پر وہ جیل میں گئے، اس بنیاد پر انہوں نے کوڑے برداشت کیے، اس بنیاد پر انہوں نے تشدد برداشت کیا.
کہ حاکم وقت نے کہا کہ آپ وزیر اعظم بن گئے. اب تو معمولی منصب کے لیے بھی اپنی خدمات پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو اہل وہ الگ بات ہے. میں اوپر کی بات کرتا ہوں. ایک دفعہ نگران کابینہ بن رہی تھی. ایک شخص میرے پاس ہے کل سب صوبے بلوچستان کی بات ہے. نگران کابینہ بن رہی ہے, میرا نام گیا ہے اس میں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. میں نے کہا کہ اگر تیرے حق میں بہتر ہو, عافیت ہو, اللہ تجھے نصیب کرے. اگر بہتر نہ ہو, اللہ پاک آپ کو اس سے دور کر دے. کہنے نہیں کر سکتے, دعا غلط ہو گئی. میں نے کہا اچھا تو پھر کیا کروں؟ کتنے ایسے دعا مانگو کہ اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے, اگر بہتر نہیں ہے تو بہتری ڈال کر مجھے دے دے. میں نے کہا کہ ہر حالت میں لینا ہے. اب تمہاری حالت یہ ہوگی, چھوڑنا نہیں ہے. لیکن وہ ایک عظیم ہستی تھے. تو میرے محترم دوستو, منصب نبوت اور رسالت بہت عظیم منصب ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. یہ وحوی ہے, کسبی نہیں ہے. کسبی محنت کا میدان ہوتا ہے, وحوی من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ کی جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ دنیا میں کسی کی شاگرد نہیں رہے. وہ براہ راست اللہ سے انہوں نے علوم لیے ہیں. اس لیے اگر دنیا میں وہ کسی سے کچھ حاصل کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے اس نے سیکھا ہے, اب ہمیں بتا رہا ہے. ایسا ہوا نہیں. اب غلام قادیانی بدبخت ملعون زندیق میٹرک فیل, میٹرک تک پہلی دوسری تیسری جماعت اسکول میں پڑھتا رہا, میٹرک میں آ کر کے فیل ہو گیا. کوشش کر کے بھی میٹرک پاس نہیں کر سکا. والد نے اٹھا کر اس کو کسی کچہری میں ارزنویز کے ساتھ لگا دیا کہ بھئی یہاں خطوط سیکھو. وہاں بھی نہیں چل سکا. بالکل کن ذہن تھا. یکایک انگریزوں کی اس میں کیا بات پسند آئے گی کہ اس کو اللہ کا نبی بنا کر پیش کر. تف ہے انگریزوں تمہارے اوپر, کس شخص کو لا کر حضور کے مقابلے پر پیش کیا. اللہ کا نبی براہ راست اللہ سے علم حاصل کر, شخص کو لا کر حضور کے مقابلے پر پیش کیا. اللہ کا نبی براہ راست اللہ سے علم حاصل کر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے, اتنا پیارا دین اور پیارا طریقہ لے کر آئے. میرے محترم دوستو, آج کل کے حالات کو دیکھ کر اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہم الٹ چلے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور کی رہنمائی موجود ہے. دور میں دین پر چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے جیسے کسی گرم انگارے کو ہتھیلی پر تامنا. اتنی مشکلات ہو گئے ہمارے. لیکن یہ مشکلات کچھ تو اس میں ہمارا عمل دخل ہے اور کچھ دشمنوں کا ایسا سازش کار فرما ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیتے. ان کی کوشش یہ ہے کہ داڑھی اور عمامے کو دنیا میں دہشت گردی کی شکل میں پیش کیا جائے کہ جس کی داڑھی ہوگی, جس کی پگڑی ہوگی وہ دہشت گرد ہے. ایسا ذہن بنا لیا گیا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال ہے. لیکن آج مسلمان بھی خود دیکھ لیجئے کس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار ہے اور کس حد تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے طریقے سے پیار ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی امت کی رہنمائی کی. دور نہیں جاتا ہوں میرے محترم دوستو, ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخ کا.
آپ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا تھے اور کیا بن گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب شاہ روم پورے روم پر قابض تھا. کیا فلسطین، شام، مصر، مشرق وسطیٰ کے تمام علاقے اسی کے زیر تسلط تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور عیسائیوں سے لڑائیاں زوروں پر ہے. پے در پے سلطان روم کے بادشاہ کو شکست کی خبریں آ رہی ہیں ہر محاذ سے کہ فلاں علاقہ بھی نکل گیا، فلاں علاقہ بھی نکل گیا، ہمارے ہاتھوں سے مسلمانوں کے زیر تسلط چلا گیا. جب یہ اطلاع آئی روم کے بادشاہ کے پاس کہ بیت المقدس بھی ہاتھوں سے نکل گیا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اب روم کے بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اپنے تمام کمانڈروں کا ایک اجلاس اپنے شاہی محل میں طلب کیا. تمام فوجی کمانڈر موجود ہیں ہر محاذ کے. ان کے سامنے ایک بات رکھتی کہ مجھے بتاؤ تمہارا مقابلہ جس قوم سے ہے وہ کیسی قوم ہے، ان کی خوبیاں بتاؤ، ان کی صفات بتاؤ. کیا وہ تمہارے طرح گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں، یا یہ کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں؟ کہا نہیں جی ہماری طرح انسان ہے. تعداد میں تم زیادہ ہو یا وہ؟ نہیں جی تعداد میں ہم زیادہ ہیں. اسباب تمہارے پاس زیادہ ہے یا ان کے پاس؟ اسلحہ دیگر چیزیں تمہارے پاس زیادہ ہے یا ان کے پاس؟ جی ظاہر ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے. کہا پھر کیوں شکست کھا رہے ہو؟ کس چیز کی کمی ہے مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری اس کمی کو دور کر دوں. اس قوم پر تم حملہ کر کے اس کو شکست دو، اپنے شہر واپس لے لو. الٹا یہ کہ تمہارے ہاتھوں سے ایک ایک شہر نکلتے جا رہا ہے. خاموشی چاہتی. آخر میں ایک فوجی کمانڈر نے کہا اے روم کے بادشاہ اگر جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. کہا ہم نے امان دے دی، کہو کیا کہنا. ہماری شکست کے اسباب یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ہماری شکست کے اسباب کچھ اور ہے. کہ وہی بتاؤ کیا اسباب ہے. اب اس بوڑھے کمانڈر کی آواز گونجی اس خاموشی میں کہ روم کے بادشاہ اس کے اسباب یہ ہے ان میں کچھ صفات ہے، ایسی صفات ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمیں شکست دے رہے اور ہم ہیں ان صفات کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں ہے شکست پہ شکست کھائے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے بس سے باہر ہے. کیا بتاؤ؟ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا رب کا قرآن کلام موجود ہے جو ان پہ نازل ہوا ہے، ان کے نبی پر نازل ہوا ہے قرآن مجید. وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی لمحہ ان کو جو ملتا ہے اس کی تلاوت سے غافل نہیں ہوتے. رات کو اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایثار، مروت، یہ جذبہ ان میں عروج پہ دکھائی دیتا ہے. وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں چاہے اپنا اور اپنی قبیلے کا نقصان کیوں نہ ہو. یہ کچھ عظیم صفات ہے جو ان میں بدرجہ اتم موجود ہے اور ہم
دن رات بدکاریاں ہم میں عروج پہ ہے، شراب ہم پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جتنے کسی کو نیچے دکھا سکتے ہیں اتنے نیچے دکھاتے ہیں، بے مروتی، قربانی کا جذبہ تو ہم میں ہے ہی نہیں، بے مروتی اس قدر ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں ہم مصروف ہیں، دن رات عیاشیوں میں مصروف ہے، ہماری دن کس حالت میں گزرتی ہیں، راتیں کس حالت میں گزرتی ہیں، پوری قوم اس بات پہ گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کامیاب ہو رہے ہیں ان اچھی صفات کی بنیاد پہ، ہم جو ناکام ہو رہے ہیں ان بری صفات کی بنیاد پہ۔ اے مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ میں کہہ رہا ہوں، ایک غیر مسلم عیسائی جرنیل تمہارے حق میں گواہی دے رہے کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں شامل حال ہے، تم کیوں دن بدن ان پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہو کہ تمہاری یہ صفات ہے ان کی وہ صفات ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے اس بوڑھے کمانڈر سے کہا اب مشورہ کیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہا بادشاہ سلامت، اس قوم پر حملہ کرنا، اس قوم سے لڑائی کرنا، ان سب کو ترک کر دو، واپس روم چلے جاؤ، ان مسلمانوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کا آخری وقت تھا، عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، یہ نکلا، دیکھا جولان کی پہاڑیوں پہ چڑھا اور دیکھا شام کی جو بلند پہاڑی ہے اس پہ چڑھ کے یوں دیکھا شام کی طرف، اس کی بلند و بالا میناروں کی طرف، اس کی خوبصورت سنہری کلر کی گنبدوں کی طرف دیکھا اور یوں سلام کر کے کہا اے شام کی سرزمین، اے شام کے خوبصورت گنبدوں اور میناروں، السلام، شاید زندگی میں پھر میری اور تمہاری ملاقات ہو۔ ایسی اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ میرے محترم دوستو، دشمن نے پھر یہ سوچ لیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ ہم نے میدان میں نہیں کرنا ہے، نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تھوڑی سی جھلک ہمارے ہمسایہ ملک میں دکھائی، کتنے ملک کے افواج تھے، ذلیل کر کے نکال دیا اللہ نے، اب تڑپ رہے ہیں۔ کل کے ان کا بڑے چودھری کا بیان تھا امریکہ کا، ہم طالبان کو کسی حال میں تسلیم نہیں کریں گے، ہم افغانستان کی حکومت کو کسی حال میں نہیں مانیں گے۔ اخبار نے اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، یہ کل پرسوں کی بات ہے، کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ کہا ہمارے اتنے ہیلی کاپٹر، ہمارے اس قدر جنگی جہازیں، ہمارے اس قدر اسلحہ وہاں رہ گیا ہے، یہ ہمیں واپس نہیں کر رہے۔ ہے افسوس، بنے ہو پوری دنیا کی چودھری، بنے ہو پوری دنیا پر اپنے آپ کو سپر طاقت کہلانے والے، حال یہ ہے ایک چھوٹے کمزور بے بس لوگوں سے تم اپنا اسلحہ نہیں لے سکتے۔ وہ کہتے قدم بڑھاؤ، آ جاؤ، دوسروں کو تو خوب للکارتے ہو، آ جاؤ لے جاؤ، جو تم نے چھوڑا ذلیل کر کے تمہیں نکالا گیا، اور ایک ایک کو چھوڑا۔ میرے محترم دوستو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا قرآن پہ تعلیمات کا اثر موجود ہو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ جب تک ہم ان صفات پر نہیں آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی، جو ہم ایمان قوت نہیں بنے گا، اس وقت تک ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے اس وقت سے لے کر آپ کے تو خیر نہیں، اللہ نے بہرحال ہے تو دل میں تو یہی ہے کہ وقت اللہ رائے انشاءاللہ اس خطے سے بھی ان بدبختوں کو نکالیں گے۔ اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل ایک فوجی چاونے ہیں 5 بڑی عالمی طاقتوں کا۔ خدا کی قسم، آج اس اسرائیل سے برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس، یہ بڑی بڑی 5 طاقتیں اپنا ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم خس و خاشاک کی طرف ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کا اس عرب کے مرکز میں ایک چھاونی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آئی دن مسلمانوں کو پریشان کرنا، فلسطین کی نہتے، یہاں سے گولہ بارود ہو رہا ہے، وہاں سے پتھروں کا مقابلہ ہے، غلیل سے پھینکا جا رہا ہے، بلا کوئی مقابلہ ہے۔
ابو ابیان یہ اسرائیل کے ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، اس نے کہا ہمیں، خود تو یہودی ہے، ہمیں عیسائیت سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں کمیونزم سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں سوشلزم سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں کسی دھرم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے تو صرف اسلام اور مسلمان سے خطرہ ہے۔ آج بھی اس حال میں بھی کہ مسلمان کی ایمانی حالت کمزور ہے، قرآن پہ تعلیمات اس پر عمل کمزور ہے، لیکن آج مسلمان کے نام سے پھر بھی لرزہ بر اندام ہے۔ جب ہم حقیقت کے روپ میں آئیں گے تو پھر کیا ہو؟ اس لیے اس نے کہا کہ مسلمان کا مقابلہ کرنا ہے اور اسلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کا وزیر اعظم گلیڈسٹون نے یہی لہرا کر ایک حمل اپنے برطانیہ کی اسمبلی میں لایا، ممبران سے کہا جانتے ہو کیا ہے؟ کہا بتائیے کیا ہے؟ کوئی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہا ہاں کتاب ہے، یہ مسلمانوں کا قرآن ہے۔ کیا تو کس نے لے کر آئے ہو؟ کہا کہ بس مسلمانوں کا تعلق اس قرآن سے کمزور کرنا ہے۔ جب تک مسلمان اس قرآن سے وابستہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کے دشمنوں کا یہ تصدیق ہے اور اقرار ہے۔ اے مسلمانوں، اب ان کا پلان تبدیل ہو چکا ہے، وہ ہم پہ حملے نہیں کریں گے، حملے کی غلطی نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ان کا کوشش اب یہ ہے کہ ہماری ایمان کو کمزور کرے، قرآن کو ہم سے دور کرا کر۔ اب قرآن کو ہم سے دور کرایا جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، خدا کی قسم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ بس یہ قرآن سے تعلق کمزور ہونے مت دو، قرآنی تعلیمات پہ اثر کمزور ہونے مت دو۔ انشاءاللہ جب تک یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں۔ اور ایک تو پورے پاکستان ایک عجیب آزمائش میں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ کچھ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور کچھ آنچے برما ازما خود کردرا علاج نیز۔ آج جو مجھ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو خود انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ کرے، اس کے کیا علاج ہو؟ پورا ملک اس وقت اللہ کے ایک امتحان کی زد میں ہے، لپیٹ میں ہے۔ گاؤں کی گاؤں بھی لیمٹ ہو رہے ہیں، باغات کی باغات۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما ظلمونا، ہم ظالم نہیں ہیں، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اے لوگو، ظلم تم نے خود اپنے نفسوں پر کیا ہے۔ یہ تو شکر کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمارے ارد گرد پہرا دے رہی ہیں، جو مسجد اجابہ میں اللہ نے قبول کیے تھے، یہ وہ دعائیں ہیں۔ ورنہ خدا کی قسم کب کے مسلمان ان اعمال کے ہوتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ ایک جمعے کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ممبر پر، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ، ہماری جانور مر گئے، ہم مر گئے، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ خطبے میں اٹھے کہ اللہ تیرے بندے دعا بارش مانگ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہوں، یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ کا سجدہ کیچڑ میں ہو رہا تھا، بادل آ کر برسنا شروع بھی ہو چکا تھا۔ اگلے جمعے کو وہی صحابی یا کوئی اور صحابی مسلسل 8 دن بارش، یا رسول اللہ ہم ختم ہو گئی، طوفان، بارش نے ہمیں ایسا کر دیا کہ کوئی حال ہمارا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ بس ہماری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، یا اللہ اب ہمیں مزید بارش کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی خطبے میں دعا اٹھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو وہاں برسا دے جہاں ضرورت ہے، ارد گرد جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں پر یا اللہ، ندی نالوں میں یا اللہ اس بارش کو کر دے، تاکہ امت کو جہاں رہائش ہے یا اللہ اس کو اطمینان ملے۔ صحابہ فرماتے
جب جمعے کی نماز فارغ ہو کر ہم نکلے تو دیکھا مدینہ ایسا لگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے بادلوں کو دائیں بائیں کر دیا. اللہم حوالینا ولا علینا، یہ دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ جہاں جہاں پانی کی ضرورتیں پوری ہیں یا اللہ اس قوم پہ رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم کسی امتحان آزمائش کے لائق نہیں، مزید یا اللہ ہم پہ امتحان آزمائش نہ لا. یا اللہ تجھ سے بہتر اور کون جانتا ہے کتنے لوگ، کتنے جانور، کتنی زمینیں، کتنی باغات، کتنے علاقے، اور یہ خود ساختہ کمیشن کانے والوں، ٹھیکیداروں اور وزیروں کے کرتوت ہم دیکھ رہے. یہ ڈیم بنائے ہیں، آج ایک ڈیم پٹ رہا ہے، کل دوسرا ڈیم پر، کل تیسرا. یہ ان ظالموں کی یہ اللہ کو کیا حساب دے گا؟ قوم کے پیسے کو اتنے بے دردی کے ساتھ اڑایا کہ وہی پانی جو قوم نے اپنے رحمت کے لیے ایک ذخیرہ جمع کیا تھا وہی قوم کے لیے زحمت بن گیا. اللہ حفاظت فرمائے، اس قوم کی حفاظت فرمائے، پوری خطے کی حفاظت فرمائے. بس دعا فرماتے رہے، سنتیں پڑھیں.